الرحمن الرحیم۔ تین چیزوں کے بارے میں آج کچھ عرض کرنا ہے۔ ایک تو ایمان، دوسرے اسلام اور تیسرے احسان۔ حدیث کی کتابوں میں ایک حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے، اور یہ حدیث جبریل وہ حدیث ہے کہ جس میں ایک صحابی رسول نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 سوال کیے ہیں۔ 3 سوال تو یہی ایمان، اسلام، احسان، اور چوتھا سوال ہے قیامت کے بارے میں۔ مجھے اس وقت ان 3 باتوں کے بارے میں عرض کرنا ہے جو آپ نے ایمان، اسلام اور احسان کو سنا ہے۔ ایمان کا تعلق انسان کے قلب سے ہے، دل سے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان صدق دل سے ان تمام چیزوں پر جو ضروریات دین کہلاتی ہیں، مثل توحید اور رسالت کے، یقین کے ساتھ اس چیز کو جما لینا، یہ ایمان ہے۔ دل کے اندر اس بات کو بٹھا لینا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک و سہیم نہیں، کوئی ساجھیدار نہیں، یہ ایمان ہے۔ لیکن جب زبان سے اسی بات کا اقرار کر گیا، زبان سے اس بات کا اعتراف کرتا ہے، اقرار کرتا ہے، تو یہ ایک عمل ہو گیا، یہ اسلام بن گیا۔ علامہ الکشمیری رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں فرمایا کرتے تھے کہ ایمان کی ابتدا جہاں سے ہوتی ہے تو اس کی انتہا اسلام پر ہوتی ہے، اور اسلام کی جہاں سے ابتدا ہوتی ہے اس کی انتہا جو ہے ایمان پر ہوتی ہے۔ کیسے؟ سمجھیے آپ۔ ایمان کا تعلق قلب سے، قلب کے اندر، دل کے اندر سچا یقین جمایا گیا، بچھایا گیا، تو یہ ابتدا ہے۔ لیکن جب زبان سے اقرار کرے گا تب جا کر کے وہ صحیح معنی میں ایمان بنے گا۔ تو ابتدا ہوئی تھی ایمان سے، اور جب زبان سے اقرار کیا اور وہ اسلام بن گیا تو یہ انتہا ہو گئی۔ اسی طریقے سے اسلام کے بارے میں عرض کیا گیا کہ زبان سے سچے عقیدوں کا اظہار، سچے عقیدوں کا اقرار، تو زبان سے اقرار ہے، لیکن فرض کیجیے کہ قلب کے اندر وہ یقین نہیں ہے تو یہ نفاق ہے۔ اور قلب کے اندر بھی وہ یقین ہے، نہیں، ابتدا ہوئی کہاں سے؟ اسلام سے، اور اس کے موافق قلب کے اندر بھی اگر یقین ہے تو یہ ہے ایمان۔ تو اسلام سے چلے تھے اور پہنچے کہاں؟ ایمان پر۔ عجیب بات ہے کہ ابتدا اگر ہماری ایمان سے ہوتی ہے تو انتہا کہاں ہوگی؟ اسلام پر، اور اگر ابتدا ہماری اسلام سے ہوتی ہے تو اس کی انتہا ہوتی ہے ایمان پر۔ جیسا کہ عرض کیا گیا کہ اسلام عمل کا نام ہے، زبان سے اقرار بھی ایک عمل ہے، اس لیے وہ اسلام ہے۔ پھر نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ سب اعمال صالحہ ہیں، یہ سب اسلام ہے۔ تو حضرت جبریل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 3 سوال کیے ہیں کہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے یہی فرمایا، ایمان ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، کہ ایمان یہ ہے کہ تم
اللہ پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر، رسولوں پر، فرشتوں پر. اور اس کے بعد ان صحابی نے جب اسلام کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا ان تقیم الصلاۃ و تؤتی الزکوٰۃ، کہ تم نماز ادا کرو، زکوٰۃ دو، یہ اسلام یعنی عمل. لیکن ایک سوال حضرت جبریل نے کیا مل احسان، کہ احسان کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ اللہ کو تم دیکھ رہے ہو. یہی تصوف ہے، یہی درویشی ہے. ہمارے زمانے میں بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ درویشی کیا چیز، تصوف کیا چیز. تو صوفیاء اکرام، مشائخ اعظام نے یہ بات کہہ دی ہے کہ تصوف، درویشی جو ہے وہ احسان کا نام ہے. عبادات سے مطلوب احسان ہے. اگر کسی شخص کو ریاضت مجاہدے سے مقام حاصل ہو جائے کہ نماز اس کیفیت کے ساتھ وہ ادا کرے اور پڑھے گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، کسی مجاہدے کی ضرورت نہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت دنیا کے اندر اللہ کے ساتھ زیادہ قوی ہے کہ آپ نور مجسم ہیں، پیکر نور ہیں. ایمان کی حالت میں اگر کسی نے آپ کو دیکھ لیا تو اس کو وصول اللہ اور نسبت مع اللہ کی دولت میسر ہو جاتی تھی. کسی ریاضت کی ضرورت نہیں تھی، کسی مجاہدے کی ضرورت نہیں تھی. یہ قوت حضرات صحابہ کے اندر تھی، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول سے کم تھی. صحابہ کے بعد جب تابعین کا دور آیا تو اور کم ہو گئی. تو غیر شعوری طور پر پھر یہ سلسلہ چل پڑا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن بصری کو اجازت دی. جتنے بھی سلاسل ہیں تو وہ حضرت علی پر منتہی ہوتے ہیں. ایک نقشبندی سلسلہ جو ہے وہ حضرت سلمان فارسی کے واسطے سے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ تک منتہی ہوتا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ مقصد احسان ہے، یعنی اس کیفیت کے ساتھ نماز کو ادا کرنا اور اللہ کی عبادت کرنا گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اب یہ بات کیسے حاصل ہو؟ تو جس طریقے سے ہر چیز کے حصول کے طریقے جدا جدا ہیں، ایسے مقام احسان کی تحصیل کے لیے صوفیاء کرام نے الگ الگ طرق نکالے. کوئی نقشبندی ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی سہروردی ہے. ان سب حضرات کے ہاں ریاضتیں ہیں، مجاہدات ہیں کہ ان ریاضات اور مجاہدات کے ذریعے جو اسباب کے درجے میں ہیں اور وہ چیزیں ان کے تجربات اور الہام کے ذریعے حاصل ہوئی ہیں، تو ان پر کوئی جب عمل کرتا ہے تو یہ احسان کا مقام سے حاصل ہو جاتا ہے. یہ کیفیت مطلوب ہے. یہ حاصل ہے درویشی کا، یہ حاصل ہے تصوف کا. انسان جو ہے مقام احسان حاصل کرے. اللہ تعالی ہم سب کو مقام نصیب فرمائے. سبحان اللہ.